الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سن کر کے مشرکین سے سن کر کے ان کو کوسو کہ دیکھو آپ پر کیا اعتراض کرتے ہیں، دین کے بارے میں کیا اعتراض کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا ادھر توجہ ہی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم اپنے کام میں لگو، نمازیں قائم کرو، زکاتیں دو. جو بھی اپنے نفوس کے لیے خیر آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ سے اسے پاؤ گے. بے شک اللہ تعالیٰ جو کرتے ہو. پھر ان کی قباحت وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، یعنی یہود نے کہا جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو یہودی، اور نصارہ نے کہا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ نَصَارَىٰ. رب تعالیٰ فرماتے یہ ان کی خواہشات تھی. تو کہتے دلیل تو لاؤ اگر ہو سکتی. کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ارباب من دون اللہ تم نے بنا رکھے، خدا کے پیغمبروں کو تم شہید کرتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے تکذیب کی، قرآن کی تم نے تکذیب کی. ان باتوں کے بعد تمہیں جنت ملے گی؟ فلا کیوں نہیں؟ یہ نفی ہے. انہوں نے کہا تھا نا لن يدخل الجنۃ، اس نفی کے بعد بلا ہے. بلا جو ہے نفی کے بعد ہوتا ہے. بلا کیوں نہیں داخل ہوگا؟ تم کہتے ہو نہیں يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، تو کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ وہ داخل ہوں گے من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکا دیا اور نیکی کے کام بھی کرتا ہے، عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح. فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خوف حزن کا فرق پہلے بیان ہو چکا. اور کہا یہود نے نہیں یہ نصارہ کسی چیز کا، اور کہا نصارہ نے نہیں یہ یہود کسی چیز کا، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کو. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے مثل ان کی بات کے، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا ذکر کیا جائے، ان مسجدوں میں ذکر کیا جائے، ان مسجدوں میں نام اللہ تعالیٰ، اور کوشش کی اس نے ان کے خراب کرنے. وہ لوگ ہیں ما کان لہم، ان کو حق نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر خوف کرنے والے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا عظیم. اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، پر جہاں سے تم منہ پھیرو بس اس جگہ اللہ کی توجہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خشاعت کرنے والا جاننے والا ہے. اور کہا انہوں نے کہ بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ، بلکہ اسی کے لیے ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں. وہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جس وقت طے کرتے ہیں کسی معاملے کو تو پختہ بات ہے، کہتے ہوتے کن پس وہ ہو جاتا ہے. اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس نشانی. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے لیکن ان کی بات کی تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہ ہوتے ہیں. تاکید سے ہم نے بیان کی آیات اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے. بے شک ہم نے بھیجا تجھے حق دے کر بشیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. اور نہیں تو سوال کیا جائے گا ان اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں. اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تجھ سے یہودی اور نہ نصرانی جہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے. تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ہدایت ہے، اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا تیرے پاس علم نہیں تیرے لیے اللہ کی طرف سے تو ولی اور نہ نصر. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی پڑھتے کتاب کو حقہ تلاوتی، جیسے حق کا اس کے پڑھنے کا، وہ لوگ ہیں ایمان لاتے اس کتاب پر
اور جس نے انکار کیا اس کا پس وہ لوگ ہیں خاسرون نقصان اٹھانے. اوپر بھی یہود اور نصارہ کا ذکر تھا، آگے بھی انہیں کی، کیونکہ اسرائیلی ہیں آگے بھی انہیں کی تصدیق. یہود کا یہ دعویٰ تھا لیست النصارى علی شیء، اے اعلی شیء جو تبدو بھی. یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو، یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے. وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، نصارہ نے ضد میں آ کر کے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے اعلی شیء جو تبدو بھی، کہ جس چیز کا کوئی اعتبار ہو، ان کا دین کلیتاً ہو. حالانکہ دونوں گروہ کتاب پر تھی. تو اصل یہودیت کا دین موسیٰ علیہ السلام کی تورات تھی، اصل کتاب تو سچی ہے، دین بھی سچا ہے. نصارہ کا اصل دین عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے اور ان کو انجیل ملی تھی. اصل دین کیسے جھوٹا ہو گیا؟ لوگوں کے خراب ہونے سے. لیکن ضد بری ہے فرمایا. اسی طرح انہوں نے کہا جو نہیں جانتے نسلا ہوا. مشرکین نے کہہ دیا یہودوں کا مذہب بھی جھوٹا، نصارہ سے بھی جھوٹا ہم ہے. بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جن چیزوں میں اختلاف. یہ فیصلہ ہوگا عملی. دلیل اور برہان کا فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا، کتابوں کے ذریعے، پیغمبروں کے. سچا مذہب کون سا ہے، جھوٹا کون سا ہے. لیکن عملی فیصلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، یہ فیصلہ قیامت. آگے شان نزول سمجھیں پھر ربط سمجھیں. ایک اس کے شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ مساجد اللہ سے مراد ہے مسجد اقصی کی بے حرمتی. تیتس توا کے تھا توتا، تیتس رومی بھی کہہ دیتے ہیں، تیتاؤس رومی بھی کہہ دیتے ہیں. اس کے زمانے میں حملہ ہوا، مسجد اقصی کی بڑی بے حرمتی، جو عبادت کرنے والے ان کو قتل کیا گیا اور بے پناہ مظالم جیسے اس وقت عراق میں ہو. مچاٹ فرانسیسی کہتا ہے کہ وہاں اتنا خون تھا وہ آدمیوں کا، مرد اور عورتوں کا، کہ گھٹنوں گھٹنوں تک گھوڑے انسانی خون میں ڈوبے ہوئے تھے. اگر اس سے مساجد اللہ سے مسجد اقصی مراد تو پھر ربط یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہود نصارہ کا ذکر کرا تو مسجد اقصی کے ساتھ ان کا تعلق. دوسرا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ مساجد اللہ سے مسجد حرام مراد ہے. مثلا 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے عمرے کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. کافروں نے نہ جانے دیا. وہ اگر اس سے وہ مسجد حرام مراد ہو تو پھر ربط یہ ہے کہ وہ اوپر آپ نے پڑھا کذالک قال الذین لا یعلمون، مشرکین اور کفار کا ذکر بھی تو ہے نا. ربط سمجھ آ گیا؟ شان نزول کے ساتھ ربط دونوں. کون زیادہ ظالم اس سے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکی اور ان کے خراب کرنے کی کوشش کی. وہ لوگ ان کو کوئی حق نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر خوف کرتے. اہل بدعت نے یہاں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم جب مسجدوں میں ان کی درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ وہابی ہمیں روکتے ہیں. وہ اس کا مصداق ہیں ومن اظلم ممن. لیکن یہ ان کے پلے درجے کی نادانی ہے. حکم و ذکر بالجہر تباہ شدہ کے ساتھ میں نے مقصود بات اس میں کی. اخفاء ذکر بھی تباہ شدہ ہے. درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ بھی تباہ شدہ ہے. مقصود بات میں نے کی اور میں نے وہاں ٹھوس حوالے دیے ہیں کہ ورث و صوت بے ذکر و دعائے بدعت مخالف للامر کی قولی کا.
چاروں امام اس پر متفق ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو بڑے سخت، اونچی دعا مانگنی بھی بدعت، اونچی ذکر کرنا بھی بدعت۔ ایک توجہ الی دعا، توجہ الی دعا کا یہ معنی، مثلا میں یہ کہوں بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، بارش کے لیے دعا کریں، فلاں صاحب فوت ہو گئے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، یہ دعا نہیں، یہ دعا کی استدعا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تو نہیں کیا کرنا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دعا اونچی مانگنی، ذکر اونچی کرنا یہ بدعت۔ حوالے ان میں دیکھ لینا۔ اچھا، اور نمازوں کے بعد بلند آواز سے جو ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اخفاء ذکر میں ہم نے ٹھوس حوالے دے دی، البدائع بن آئے تھے، یہ معتزلہ کی 216 ہجری میں ایجاد ہے، اور یہ درودیں جو نماز کے اذانوں کے آگے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ رازیوں کی ایجاد ہے مصر میں۔ وہ سب حوالے ہم نے بتا دیے ہیں، دیکھ لینا۔ عجیب بات ہے کہ آج اپنے آپ کو سنی کہلانے والے معتزلہ کے دامن میں گھسے ہوئے ہیں، تو رازیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اصل چیز تو وہ کہتے ہیں یہ وہابیت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ضرور ان کتابوں کو دیکھیں، حکم و ذکر بالجہر، اخفاء ذکر اور درود شریف پڑھنے کا شریف ہے۔ بلند آواز سے پڑھنا مراد نہیں ہے، یہاں سے ماں ذکر ہے۔ میں نے حوالے دے دیے کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے قرآن پڑھنا بھی مظہری وغیرہ کے حوالے کہ لا یجوز و جائز، ایک ہی نمازی ہو تو اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھوس حوالے ہم نے دے دیے وہاں فکر، اس لیے حوالے آپ کو اکٹھے کہیں نہیں ملے گے انشاءاللہ۔ تو ذکر بھی آہستہ کرو، اور اسی طرح یہ صلاتے ولاتے تمام بدعات سیاح ہیں، سختی سے ان سے گریز۔ تو یہاں سے ذکر مراد ہے، جہر بالذکر نہیں جیسے ان کا مستقبل اوپر 10 حق کا ذکر تھا، ماں ننسخ من آیات، ان میں پہلی نسخ جو تھی وہ قبلے کا مسئلہ، قبلہ 16 مہینے یا 17 مہینے مسجد اقصی، پھر حکم و کعبے کی طرف رخ پھیرنے کا۔ اس پر لوگوں نے بڑی لہدے کی کہ دیکھو جی کہتے ہیں آج ادھر منہ کرو، کل ادھر منہ کرو، ہم کون سی بات مانیں؟ اس کا جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی رب کی، مغرب بھی رب کی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آپ اس جملے کو اچھی طرح سنیں۔ تولو کا لفظ یہ متعدی ہوتا ہے، تولو کا لفظ متعدی ہے، واللہ جو ولی متعدی ہے۔ آپ اس کا مفعول کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جہاں اپنے چہرے تھے، تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ یہ مفعول ہے۔ اب اس کا کیا معنی؟ ایک تفسیر تو صاحب مدارک وغیرہ نے کی، ابو البرکات نصفی صاحب کنز رحمہ اللہ تعالی مدارک والے، اور بھی تفسیروں میں ہے، وہ یہ معنی کرتے ہیں فَفِي أَيِّ مَكَانٍ، جس جگہ میں تم تولوا وجوہکم پھیرو اپنے چہرے، فَثَمَّ مسجد حرام جو ہے اس میں اللہ کی توجہ ہے، وہ اللہ کا قبلہ ہے۔ مشرق سے منہ کرو تم، شمال سے کرو، جنوب سے کرو، مغرب سے کرو، جس جگہ سے تم رخ پھیرو مسجد حرام کی طرف وہی اللہ کا قبلہ ہے۔ کیا کہا؟ صاحب مدارک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تُوَلُّوا، یہ جو متعدی آتا ہے وجوہکم اس کا مفعول محذوف ہے، وہ کہتے ہیں فَفِي أَيِّ مَكَانٍ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جس جگہ سے تم جو پھیرو اپنے چہرے، سما مسجد حرام کی طرف، جس طرف سے منہ پھیرو، تو فسما یہی مسجد حرام اللہ کا قبلہ ہے، وجہ اللہ یعنی قبلۃ اللہ ہے۔ تو جس جگہ سے بھی تم منہ پھیرو یہ اللہ کا قبلہ ہے۔ یہ صاحب مدارک مانا کرتے، دوسرے حضرات یہ مانا کرتے، کبیر، البحر المحیط، روح المعانی،
کہ یہ نفلی نماز کے متعلق ہے کہ جس طرف بھی تم منہ کرو، یعنی نفلی نماز تم نے گدھے پر شروع کی، گھوڑے پر شروع، ادھر پڑھو ادھر پڑھو ادھر پڑھو، نفلی نماز میں یہ گنجائش۔ فرمایا وقالت کا حضر اللہ بنا، ربط بھی واضح ہے، اوپر یہود اور نصارہ کا ذکر بھی ہے اور مشرکین کا ذکر بھی ہے، اور یہ سبھی اس خرافات میں مبتلا ہیں۔ وقالت الیہود عزیر، وقالت النصارى اللہ کی بیٹی، پھر خود ان کو بنانے کے بعد خود دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور مشرکین نے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنا کہ پردے میں رہتی ہیں خدا کی بیٹی۔ فرمایا ان لوگوں نے کہا، یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد تجویز کر لی، ٹھہرا لی، بنا لی۔ سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل تنوین اول مضاف الیہ، اے کل من فی السماوات والارض، سب کے سب اس کے فرمان بردار ہیں، نہ اس کا بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، وہ تو ذات ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر مثال اور نمونے کے پیدا کرنے والے۔ بدعت کے معنی ہوتے ہیں نو ایجاد، ایک بدعت ہے شرعی وہ مضمون ہے، ایک بدعت ہے لغوی اس میں کوئی حل نہیں۔ ہم نے رائے سنت میں مبسوط باسط پر یہ اہل بدعت جو ہے عوام کو نفر کرنے کے لیے کہتے ہیں، دیکھو جی یہ مولوی کہتے ہیں بدعت بری ہے، لاؤڈ اسپیکر بدعت نہیں ہے، اینک بدعت نہیں ہے، گھڑی بدعت نہیں ہے، کار بدعت نہیں ہے، گاڑی بدعت نہیں ہے، جہاز بدعت نہیں ہے، ٹوٹی بدعت نہیں ہے، ہاں سائیکل بدعت نہیں ہے، ٹانگا بدعت نہیں ہے، ان پر چڑھتے ہیں اور یہ بدعتی ہے۔ عوام بیچارے بڑے سادہ، بھائی یہ بدعات لغویہ ہیں، بدعات شرعیہ ہیں۔ بدعت شرعی کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی چیز گھڑی اور اس کو ثواب سمجھا، عقاب سمجھا، وہ بدعت ہے۔ یہ لغوی چیزیں، ہمارا اپنا وجود بھی تو بدعت ہے، ہم اس وقت تھے تو ان بدعات کی تردید میں مقصود بات اس میں دیکھ لینا رائے شمار۔ فرمایا جس وقت وہ طے کرتے ہیں کسی معاملے کو تو کہتے ہیں کن فیکون۔ یہاں دیکھیے دو قرات ہیں، قرآن سبا میں سے بعض نے تو پڑھا فیکون، نصب کے ساتھ ہو تو یہ کن امر کا جواب ہے، اور یکون و رفع کے ساتھ ہو تو پھر یہاں مبتدا محذوف مانتے ہیں، یوں کہتے ہیں کن فہو یکون، ہوا مبتدا یکون خبر، مبتدا خبر مل کر کے جواب امر ہے، اسی لیے وہ گیا کہ اس پر نہیں آئے مجزوم میں۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، علم سے خالی، ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کیوں آیت نہیں آتی۔ آیت حصی بھی مراد ہے، معنی، آیت معنی سے مراد ہے قرآن کریم کی آیت، جس پر اترتی آیتیں ہم پر کیوں نہیں آتی، اور حصی سے مراد ہے معجزہ، وہ معجزے ہمیں کیوں نہیں ملتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو پہلے تھے، جیسے انہوں نے کہی تشابہت قلوبہم قلوبہم، ان کے دل ان کے دلوں سے ملے ہوئے، جو ان میں تھا قارور آپس میں ان کا ملا ہوا۔ ہم نے تاکید سے بیان کر دی آیتیں لقوم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ہے حق بیان کرنا، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ انا ارسلناک بالحق بشیر و نذیر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، دوزخیوں کے بارے میں تجھ سے سوال نہ ہوگا کہ یہ کیوں دوزخ میں گئے، کیوں؟ یہ سوال تو دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ آپ کے بس میں ہو ایمان دینا، تو آپ سے یہ سوال ہو کہ آپ کے اختیار میں تھا، بس میں تھا، آپ نے اس کو کیوں ایمان سے نہیں نوازا، یہ کیوں دوزخ میں گیا۔
تو وہ تو قرآن پاک کی نصیحت ہی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تیری محبت ہو۔ تو جب ہدایت دینا تیرا کام نہیں رب کا کام ہے تو پھر یہ سوال کیوں ہو کہ یہ دوزخ میں کیوں گیا؟ دوسری شرط، یا تو اس لیے سوال ہو کہ معاذ اللہ تعالی آپ نے تبلیغ میں کوتاہی کی، تبلیغ میں کوتاہی کی ہو تو پھر سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کما حق کو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ تو یہ بھی شرم بات ہے کہ آپ نے تبلیغ، آپ نے تو اپنی جان تک کو پیش کیا ہے، کوئی تبلیغ میں کوتاہی نہیں، تو دوزخ میں جو جاتے ان کے بارے میں کوئی آپ سے سوال نہیں۔ آگے فرمایا یہود نصارہ اپنے کام میں لگے رہیں، ہر گئے تو سے یہودی بھی راضی نہ ہوں گے، نصرانی بھی، حتیٰ کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے۔ الیاذ باللہ، جب تک تو یہودی نہ بنے، نصرانی نہ بنے، وہ نہیں خوش ہوں، تو کہہ دے ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ ولا ان اتبعتا، اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، علم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تجھے کوئی نہیں بچائے گا، نہ کوئی ولی نہ۔ ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے مقام میں فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہے من قبیلے، اس قبیلے سے ہے، گفت آیت در حدیث دیگراں، گفت آیت در حدیث دیگراں، کہ سنانا کسی کو ہوتا ہے، سمجھانا کسی کو۔ آپ تو ان کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھائیں کہ یہود کی پیروی نہ کرنا، خطاب آپ کو ہے، سمجھایا کس کو؟ امت کو۔ گفت آیت در حدیث دیگراں، کہ کہنا کسی سے ہے، سنانا کسی۔ آپ تو معصوم ہیں، پیغمبر، آپ ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، اور وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہود میں عبداللہ ابن السلام، حضرت صالبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت ابن جامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی چند شخصیتیں ہی مسلمان، اور آپ کے دور میں نصارہ میں حضرت تمیم داری، حضرت عدی ابن حاتم، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، تو جنہوں نے کتاب اپنی پڑھی تھی کما حق ہو، وہ ایمان لائے، اور جو انکار کرے گا اولئک الخاسرون، نقصان اٹھانے والے۔ رب کا کیا بگڑتا ہے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ در اس دن سے کہ نہیں کفایت کرے گا کوئی نفع کسی نفع سے کچھ بھی، اور نہیں قبول کی جائے گا اس نفع سے، نہیں قبول کیا جائے گا جرمانہ فدیہ، اور نہ نفع دے گا اس کو سفارش کرنا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب امتحان دیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ اعلیٰ فرما رب تعالیٰ نے بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے اماماً پیشوا، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد سے بھی بنا، فرمایا نہیں ینالو پہنچے گا میرا یہ وعدہ ظالموں کو۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مصابتاً لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن، واتخذوا من مقام ابراہیم، اور بنا مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، اور تاکید کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہ دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کے بیٹھنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب میرے اجعل ھذا بلدا آمنا، کر تو اس شہر کو امن والا اور رزق دے کے باشندوں کو پھلوں کا، اس کو جو ایمان لائے ان میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرمایا ومن کفر، اور وہ جس نے کفر کیا بس میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا سا،
پھر مجبور کر دوں گا اس کو عذاب نار کی طرف، اور برا ہے ٹھکانہ۔ اور جس وقت اٹھائے ابراہیم علیہ السلام نے القواعد رد بیت اللہ کے، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا دونوں نے ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، اے رب ہمارے اور بنا ہمیں مسلمین، ہم دونوں کو اپنے فرمان بردار، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت ہو مسلمہ فرمان بردار ہو تیری، وَأَرِنَا، اور دکھا ہم کو مناسکنا ہمارے افعال حج، اور ہم پر رجوع فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اے رب ہمارے وَبَعْثِهِمْ، بھیج ان میں اے رسول ان میں سے، تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہے غالب حکمت والا۔ ربط حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں اور سب الغایات میں فرماتے ہیں میں سمجھانے کے لیے، مثلا ایک مقرر ایک مضمون کا عنوان قائم کرتا ہے کہ مثلا کہتے اقیم الصلاۃ، نماز قائم، اس کے متعلق بیان کرتا کہ مثلا کہتے اقیم الصلاۃ، نماز قائم، اس کے متعلق بیان کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، آخر میں پھر اس مضمون کو دہراتا ہے کہ واقیم الصلاۃ، تاکہ سے نشید۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی قباحتیں شروع کی تھی اسی مضمون سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی الی قولی تعالی ولا هم ینصرون۔ سمجھ آتی ہے بات؟ ان لوگوں کی قباحتیں انہی آیتوں سے شروع کی تھی، بیان کرنے کے بعد جب ختم ہوئی تو پھر ان کو دہرایا کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا جہاں ختم۔ اب بنی اسرائیل کی جو خرابیاں تھیں وہ ختم، آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع۔ یہ کیوں؟ اس میں ایک وجہ ربط کی کبیر اب سعود وغیرہ میں یہ کہ پہلے قبلے کا اجمالاً ذکر تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اس پر ان کا اعتراض تھا۔ آگے قبلے کے بانی کا اور قبلے کا ذکر، تو للہ المشرق والمغرب میں قبلے کا اجمالاً ذکر تھا، اب تفصیل۔ بعض محققین بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے ربط، لیکن اس سے زیادہ بہتر ربط یہ ہے۔ مشرکین ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ثابت کرتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں، یہود کہتے تھے وہ ہمارے ہیں، نصارہ کہتے تھے ہمارے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ۔ رب تو پورا تیسرے پارے میں آئے گا، ما کان ابراہیم ولا نصرانیا الی قولہ وما کان من المشرکین۔ تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے تمہیں کیا نسبت ہے، کہ نسبت خاک را بعالم پاک، ان کے یہ کارنامے ہیں اور تم کہاں ان کو اپنے ساتھ کری ملا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اس کے رب نے چند باتوں میں، بس انہوں نے وہ باتیں پوری کر لی۔ اب امتحان کا معنی سمجھ، یہاں ابتلا کے لفظ آئے ہیں، کہیں آئے گا لِيَبْلُوَكُمْ، کہیں آئے گا لِنَبْلُوَكُمْ۔ روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں یہ اللہ تعالی کی طرف جب امتحان کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی یہ ہے، ہم جو امتحان لیتے ہیں تو اس کا مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم طالب علم کی قابلیت دیکھتے ہیں کہ اس نے کتاب پڑھی ہے یا نہیں، مضمون سمجھا ہے یا نہیں۔
جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا طرز بیان کیا ہے؟ ہم تو معلومات حاصل کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں، تو رب کو تو سب کچھ معلوم ہے، یہ معنی تو رب کے لیے امتحان کا نہیں ہو سکتا۔ روح المعانی بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف جب ابتلا کی نسبت ہوگی امتحان کی تو اس کا معنی یہ ہو۔ مثلا ہم جانتے ہیں اپنے کسی شاگرد کی قابلیت کو، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جانتا ہے، مجمع میں ہم اس سے پوچھتے ہیں بیٹا اس کا کیا جواب، تو ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ ہم معلومات حاصل کر لیں، ہمیں تو پہلے معلوم۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مجمع پر اس کی فضیلت بات، مجمع پر مجلس پر اس کی فضیلت بات۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف امتحان کی نسبت یہ ہے کہ بعض بندوں کے اللہ تعالیٰ سپرد کر دیتے کوئی کام تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ واقعی ہاں ان کے یہ کارنامے ہیں، تو رب تو سب کچھ پہلے جانتا۔ یہ کلمات کیا تھے؟ قیلا، یہ بھی کہا گیا کہ خصال فطرت مراد ہے۔ خصال فطرت سے یہ لبیں کٹوانا، مانگ نکالنا، زیر بغل زیر ناف بال چور کرنا، یہ ناخن کٹوانا اور یہ چیزیں، لیکن اس میں تو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی کمال کی بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت ہو۔ لبوں کے متعلق بات یاد رکھنا، وکیل اعظم احناف امام طحاوی رحم اللہ تعالی شرح معانی الآثار میں دل ثانی میں مستقل بات، حلق و چھوارے، نوٹوں کے منوانے، اس میں طویل بات کرتے، کہتے قالا قوم، ایک قوم کہتی ہے کہ کینچی سے کاٹو، وقال آخرون، دوسرے کہتے نہ اسرے سے منواؤ، دلیلیں پیش کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ حلق افضل ہے، وہ مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسفا و محمد و بھی ناخل۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کا مذہب، امام ابو یوسف رحم اللہ تعالیٰ کے، امام محمد رحم اللہ تعالیٰ کا مذہب اس طرح سے ملکوں کو صاف کرنے کا تھا، وہ بھی ناخل۔ یہ وکیل اعظم احناف امام طحاوی رحم اللہ تعالیٰ، لہذا جنہوں نے میٹھے رکھی ہیں وہ سب کے سب وہابی ہیں، سمجھ آئی؟ ہم کی وہ ہے دوسرے کے ساتھ میٹھی کرے، کبھی نہ۔ اچھا، ہم نے اپنے اکابر کو بھی ایسا دیکھا اس طرح کے ساتھ ساتھ، ہاں ہر دن تو نہیں کرتے تھے، لیکن جمعے کے دن انشاءاللہ زندگی تو ہفتے کے دن زندہ ہوا میں آیا تو دیکھیں گے میٹھے صاف ہو۔ اچھا، تو یہ خصال فطرت جو ہے یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن ان میں اتنا بڑا امتحان کرنا، وہ امتحان کیا تھا؟ ایک امتحان یہ تھا اگر باپ کا نام تھا جائے گا، اس سے مقابلہ، بادشاہ وقت نمروز ابن کنعان سے مقابلہ، پوری قوم سے مقابلہ، یہ ان کا مقابلہ امتحان میں رب نے ڈال دیا۔ پھر حکم ہوا کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہوا، بچہ پیدا ہوا شیر خوار، تو اللہ نے امتحان دیا کہ بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس کو چھوڑا ہے۔ وہ بچہ جب جوان ہوا تو خواب میں اشارہ ہوا کہ اس کو ذبح کر ڈالو، اپنی طرف سے ذبح کیا۔ یہ ہے امتحان کے کام، ان کی شان سے خصال فطرت بھی ہیں، لیکن بالتبع اور جنت۔ تو تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنا دوں، قال ومن ذریتی، اجعل من ذریتی، میری اولاد سے بھی گویا کہ امام بنا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے، چاہو کہ امامت کا مقام بہت اونچا ہے، مشرک بھی ہوں گے آپ کی قوم میں یعنی نسل میں، ان کو یہ کرنا۔ اب آگے وہ جعلنا البیت مثابۃ، مثابہ کا معنی لوٹنے کی جگہ، کعبے کو اس لیے مثابہ کہا کہ دیکھیے ہم سے کعبہ مغرب کی طرف، ہم ادھر منہ کرتے، جو مغرب کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف منہ کرتے، جو شمال کی طرف ہے وہ جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں، جو جنوب کی طرف ہے وہ شمال کی طرف منہ کرتے ہیں۔
تو لوٹنے کی جگہ تو سب. اور پھر حج کے دنوں میں سارے لوٹ کے وہیں آتے ہیں ساری دنیا کے اطراف سے. تو فرمایا کہ جب بنایا ہم نے جلنا البیت مصابۃ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ وہ امنا موضع یا امن کی جگہ. کیا امن تو مصدر ہے, مصابۃ یہ ظرف تھا تو عطف اس پر کریں گے. مصابۃ موضع اصابۃ و موضع امن کی. اور بنا مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنا. مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا اثر موجود نظر آتے ہیں, پاؤں کی انگلیاں بھی پاؤں بھی. یہ پہلے زمین میں سب کی جگہ جڑا ہوا. لوگ زیادہ ہوئے تو حکومت نے ایک شیشے کے مینار میں اس کو رکھ دیا. پہلے قریب ہوتا تھا, اب انہوں نے دور کر کے رکھا. تو 7 چکر کاٹنے کے بعد 2 رکعتیں وہاں طواف کی پڑھنی ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 مقامات ہیں, 21 کما فی فتح الباری و تاریخ الخلفاء السیوطی و قسطلانی وغیرہ. 21 مقامات پر جیسے چاہتے تھے رب نے ویسا ہی حکم نازل فرمایا. اس میں بھی انہوں نے کہا اگر اس کو ہم مصلی بنا دیں مقام ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. اور تاکید کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک رکھو, ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی. باطنی کیا ہے؟ شرک. اور اے ظالموں تم نے تو کعبۃ اللہ کے 360 نصب کر رکھے ہیں. آج اس کی پوجا, کل اس کی پوجا, کل اس کی پوجا. تم ہی کیا نسبت ابراہیم علیہ السلام سے؟ تو آج کرنے والوں, اعتکاف بیٹھنے والوں, رکع راکن کی جمع, سجود ساجد کی جمع, ان کے. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب, اس سے پہلے یا کا لفظ یہ محذوف ہوتا ہے. اسی طرح ربنا جہاں بھی آئے گا وہاں یا کا لفظ محذوف ہوتا. یا رب, اے میرے رب, اجعل ھذا بلدنا. روح المعانی تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں. ایک یہ ہے اجعل ھذا بلدا نکرے کے ساتھ, اس جگہ اس کو بنا دے, بلد بنا دے. یہ اس وقت کی دعا ہے جبکہ مکہ مکرمہ میں کوئی مکان نہیں بنا تھا. پھر قبیلہ بنو جرہم آئے, وہاں کچھ مکانات بن گئے, وہاں پھر معرف کے نام ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا, وہاں پھر الف لام کے ساتھ دعا ہے سورہ ابراہیم. کیا کہا میں نے؟ ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں, ایک ھذا بلد نکرے کے ساتھ, یہ نکرے والی دعا ہے وہاں مکانات بننے سے پہلے کی. جب کچھ شہر بن گیا تو پھر ھذا البلد, وہ ھذا البلد کے ساتھ. اور رزق دے اس کے باشندوں کو پھلوں کا, ان کو جو ایمان لائے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرمایا, جب رب تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں, تو فرما ومن ذریتی, میری اولاد سے بھی. فرما ظالموں کو نہیں عہدہ ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہاں جو رہیں گے تو مومنوں کو پھل دے, شاید کافروں کو نہ ملے. رب نے فرمایا نا رزق کا مسئلہ ہو, رزق سب کے تھے. فرمایا ومن کفر تو مت وہ خلیل, جس نے کفر کیا اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا, پھر مجبور کر دوں گا عذاب نار کی. تو رزق کی مد اور ہے اور یہ امامت کی مد اور ہے, دونوں کا الگ الگ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَاذْكُرْ, یاد کر جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائے قواعد. قاعدت ان کی جمع ردے, یہ جو دیواروں کے ردے ہوتے ہیں بیت اللہ کے, اور اسماعیل علیہ السلام نے تو یقولان دونوں کہتے تھے ربنا, اے یا ربنا تقبل منا, قبول کر, بے شک کوئی سمجھا نہیں. ربنا اے یا ربنا, ہر پہ یا یہاں بھی اے ہمارے رب, بنا ہمیں اپنے فرمان بردار, ہماری اولاد میں سے بھی. من تبیزیہ بولتے ہیں, کیوں تو اوپر سن چکے کہ لا ینال عہد ظالم,
ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ ہو تیری فرما وہ ارے نہ مناسکنا اور افعال حج ہمیں بتا، کیونکہ کعبہ کا ذکر تھا، طواف کرنا، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا، بقیہ افعال حج ہمیں بتا۔ بے شک تو ہے تواب حکیم، مہربانی کرنے والا بھی ہے اور توبہ قبول کرنے والا۔ ربنا اے یا ربنا بھیج ان میں رسول ان میں سے، مستبرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، اور بے سند صحیح روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا میں آنے کے 3 ظاہری سبب ہیں۔ دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، انہوں نے فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اس دعا کا نتیجہ۔ دوسرا بشرا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ، وہ بشارت سورہ صف میں آئے گی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور تیسرا رویا امی التی رأت، میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک شخصیت نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو۔ تو میں ان 3 چیزوں کا عالم اسباب میں نتیجہ، ان میں ایک دعوت ابی ابراہیم جو یہ ربنا وابعث فیہم رسولا میں، یہ دیکھیے آج ہی آپ نے پڑھا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تتلو پڑھا ہے، واحد منس کا صیغہ ہے، اس کے آگے الف آیا ہے، اور یہ ہے دیکھیے، اور یتلو علیہ واحد کا صیغہ ہے، آگے الف آیا ہے، اور تو واو جمع کے بعد آتا ہے۔ یہ تمام مجددین حضرات سب علم تجوید کی کتابوں میں تصریح ہے، اور اتقان میں مستقل باب ہے کہ قرآن پاک کی رسم الخطی توقیفی ہے۔ اب یہ تتلو کا لفظ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد کے آگے الف آنا، یہاں یتلو آگے الف ہے، واحد مذکر کے آگے الف آنا، کہتے ہیں کہ یہ رسم الخطی ایسی، اس کو ہم بدلنے کے مجاز نہیں، ہمارا قیاس اس میں کچھ نہیں ہے۔ یتلو علیہم آیات، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عربی لوگ تھے، مادری زبان تھی، خود بخود بیشتر مضامین سمجھتے۔ دوسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ بعض ایسی آیتیں بھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا مفہوم نہیں سمجھے، آپ نے سمجھایا۔ بہت سی مثالیں ہیں، میں ایک دو سمجھانے کے لیے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے برا کام کیا اس کو بدلہ ملے۔ اس یجزا میں جو جزا ہے اس کا صحیح مفہوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشر، اور بخاری کی روایت، کہنے لگے حضرت ہم میں وہ کون ہے جیسے کوئی نہ کوئی گناہ نہ، تو جس نے بھی برا گناہ کیا اس کو بدلہ ملے گا، وہ جزا سے سمجھے قبر میں عذاب ہوگا، دوزخ میں ہوگا، تو پھر تو کوئی نہ بچا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جلدہ بھی کا یہ مفہوم ہے کہ اسے بدلہ ملے گا، دنیا میں یہ جو سر درد ہے یہ بھی گناہ کا بدلہ ہے، کمر درد ہے، بخار ہے، گھٹنوں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی بھی مالی پریشانی آتی ہے، ذہنی پریشانی آتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں ہیں۔ ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی
اپنی خوبی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف لے کے. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com. لم یظلم نفسہ. حضرت ہم میں وہ کون ہے جس نے اپنے نفس پر کوئی نہ کوئی زیادتی نہ کی ہوگی؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو امن ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہیں کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ ہو. تو ہم تو ظلم کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے ظلم کا معنی جہاں نہیں سمجھا. تم نے ظلم کا معنی زبان سے غلط بات نکلے، مال کسی کا لوٹا، کسی پر زیادتی کی، یہ سمجھا. اس مقام پر ظلم سے مراد ہے شرک ہے. تو معنی یہ ہے کہ ایمان لائے، ایسا ایمان کہ ایمان کو شرک کے ساتھ انہوں نے نہ ملایا. پھر آپ نے پڑھا ان شرکا نہ ظلم. تو قرآن پاک کی بعض آیات کا مفہوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھتے تھے. آپ نے ان کو کتاب کی تعریف. اس سے یہ مسئلہ ثابت. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان بھی عربی تھی، رمز شناس بھی تھی، لیکن بعض آیات ایسی تھی کہ وہ نہیں سمجھے بغیر تعلیم تھی. آج 14ویں صدی کا ایک طاقت دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے نہ صحابہ کی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ تابعین کی، نہ مفسرین کی. میں خود بڑا مفسر ہوں، پہلے درجے کا وہ الو. بھائی وہ اعلی لسان جب نہیں سمجھ سکے تعلیم کے بغیر، نہ ہماری مادری زبان سمجھ آئی، نہ ہمارے اندر تقویٰ وہ، نہ ورع وہ، ہم کیسے سمجھیں؟ تو تعلیم کتاب کیا والحکمت. حسن بصری، محمد ابن سیرین، ضحاک ابن مزاحم، قتادہ وغیرہ وغیرہ رحمہ اللہ تمام کہتے الحکمت السنت. حکمت سے سنت مراد حدیث مراد. ابن کثیر، معالم التنزیل، در منصور اور تمام تفسیروں میں یہ لفظ موجود. الحکمت السنت. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کتاب و روح میں لکھتے ہیں والحکمت السنت بے اتفاق سلف ہے. سلف کے اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد ہے سنت. اب سنت کے الفاظ بھی، حدیث کے الفاظ بھی آپ نے بتائے، تعلیم دی، اور سنت کے معنی بھی بتائے. یعلمو ہے کہ یعلمو کے نیچے ہے یعلمو الکتاب والحکمت. تو الفاظ حدیث کی تعلیم بھی دی اور معانی کی بھی دی. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حدیث کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، آپ ان کی تعلیم دیتے. میں صرف 2 مثالیں عرض کرتا ہوں، غور سے. مسلم میں روایت آتی ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں حبۃ خردل من کبر، حبۃ خردل من کبر، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، رائی، تو وہ جنت میں نہیں جائے. جنت میں نہ جانے کی تفصیل. اگر تو تکبر کو حلال سمجھ جائے تو کافر، کیونکہ تکبر کی حرمت ادلہ قطعیہ سے ثابت، تو اس کو جائز سمجھنا کفر ہے. اور اگر تکبر کو ناجائز سمجھ کے کرتا ہے تو کافر نہیں، گنہگار. تو لا يدخل الجنت کا معنی یہ ہے کہ دخول اولی نصیب نہ ہو.
جب یہ لفظ آپ نے فرمائے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں نہ جائے گا، تو مسلم میں روایت ہے۔ کہنے لگے حضرت کہ ہر آدمی ہم میں چاہتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا وشعرہ حسنا وفی روایت احمد نالو حسن، ہر آدمی ہم میں چاہتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو، بال پٹے رکھے ہوں تو کنگھی پھری ہو، تیل لگا ہو، جوتی اچھی ہو، تو حضرت ہم تو سبھی تکبر کرتے ہیں، پھر تو جنت میں کوئی نہ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جس کو تم تکبر سمجھو یہ تجمل ہے، تجمل۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، شرعی دائرے میں رہ کر کے اچھا لباس پہننا یہ تکبر ہے۔ تو حضرت تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب یہ کبر کا لفظ حدیث میں آیا، مفہوم انہوں نے نہ سمجھا، آپ نے اس کا مفہوم سمجھا۔ یعلم الکتاب والحکمہ۔ ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں، تمام کتابوں میں روایت ہے، کسی میں اجمال کسی میں تفصیل۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 بند ہیں، مفصل بند جوڑ، یہ 360 یہ بند ہے، یہ جوڑ ہے نا، یہ 360، اور روزانہ ہر بند پر صدقہ لا۔ مسلم کی روایت ابو داؤد کی ہے، قالوا ومن یطیق ذلک، حضرت 360 صدقے روزانہ کون کر سکتا ہے؟ تو صدقے کا مفہوم وہ نہ سمجھے، انہوں نے سمجھا صدقہ یہ پیسہ دو، کپڑا دو، روٹی دو، جنس دو، تو یہ کون 360 پوری کر سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ صدقے کا مفہوم جہاں تم نے نہیں سمجھا، ایک دفعہ کہو گے سبحان اللہ صدقہ ادا ہو، الحمدللہ کہو گے صدقہ ادا ہو، لا الہ الا اللہ کہو گے صدقہ ادا ہو، اللہ اکبر کہو گے صدقہ ادا ہو، السلام علیکم کہو گے صدقہ ادا ہو، خندہ پیشانی سے ملو گے اس خندہ پیشانی کا الگ صدقہ ادا ہو، وعلیکم السلام کہو گے صدقہ ادا ہو، اماطۃ الاذی عن الطریق لک صدقہ، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، روڑا دور کر دیا، صدقہ ادا ہو، پانی نکالا تھا وفراغوں کا من دلوے کا فی دلوے اخی کا، ڈول سے پانی نکال کے کسی کے برتن میں ڈال دیا، صدقہ ادا ہو، کسی کو گھوڑے سے اتار دیا، رکاب پکڑ لی، اتر گیا، صدقہ ادا ہو گیا، کوئی چڑھ نہیں سکتا تم نے رکاب تھامی اور وہ چڑھ گیا، صدقہ ادا ہو گیا، کسی کے سر پر گٹھڑی اور بوری رکھ دی، صدقہ ادا ہو گیا، بوری نیچے اتار دی، صدقہ ادا ہو گیا، امروں کا بالمعروف نیکی کا حکم کیا، صدقہ ادا ہو گیا، نہی عن المنکر صدقہ ادا ہو گیا۔ اور بخاری میں کہ ایک قدم جو مسجد کی طرف تم رکھتے ہو، مسجد کی طرف آنے کا، ایک قدم کی 10 نیکیاں الگ، ایک صدقہ الگ رہا۔ تو انہوں نے صدقے سے کیا سمجھا تھا؟ پیسہ ڈھیلا، فرما سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ہی کام میں 360 صدقے ادا ہو تو وہ کیا چاش کے ہوتے ہیں۔ آج کل 8:30 سے لے کر کے 11:30 کے درمیان 2 رکعتیں نفل پڑے تو دونوں رکعتوں میں 360 صدقے۔ تو صحابہ نے صدقے کا مفہوم نہیں سمجھا تھا، آپ نے یعلمہم الکتاب والحکمہ، 3 کام ہو گئے، اب چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ، اور پیغمبر ان کو پاک کرے۔ یاد رکھنا یہ تزکیہ کی اسناد آپ کی طرف مجازی ہے، کیوں؟ واللہ یزکی من یشاء، حقیقتاً تزکیہ کرنا رب کا کام، آپ اس میں ذریعہ اور سبب ہے کہ آپ اچھی تعلیم دیں گے، اخلاق کریمانہ سے تزکیہ نفوس، اس میں وہ جو پیری مریدی ہے نا صحیح معنی میں، وہ اس کا مثال۔ ہمارے اکابر میں کوئی شخص بے پیرا نہ، یا پیر تھا یا مرید تھا، تو تزکیہ نفس بھی مطلوب،
وہ اپنا بتائے گا، پیر بتلائے گا کہ یہ وظیفے کرو اور ان کے ذریعے تم رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو گے، تو تزکیہ نفس بھی مطلوب کی انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت ہے۔ ومن یرغب، اور کون اعراض کرتا ہے ملت ابراہیم سے علیہ السلام سے، مگر وہ جس نے صفیہ نفسہ حماقت میں ڈالا اپنی جان کو، اور البتہ تاکید کہ ہم نے اس کو چنا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہیں۔ جب کہا اسے اس کے رب نے اسلم، فرمان بردار ہو جا، کہا اسلم تو فرمان بردار ہوا میں رب العالمین کا، اور وصیت کی اس ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا تمہارے لیے دین کو، بس ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم تھے حاضر جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ اور تیرے آبا کے الہ کی، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، حالا کون ہی الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرمان بردار۔ یہ امت ہے تاخیر سے گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم نہیں سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، اور کہا انہوں نے ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہدایت پاؤ گے۔ تو کہہ دے بلکہ ملت ابراہیم یکسو ہونے والے تھے اور نہ تھے وہ شرک کرنے والے۔ تم کہو آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو چیز دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو دیے گئے نبیون علیہم الصلاۃ والسلام رب کی طرف۔ ہم نہیں تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے، اور ہم اس کے فرمان بتائیں۔ بس اگر ایمان لائے جیسا ایمان تم لائے، بس تاکید سے انہوں نے ہدایت حاصل کر لی، اور اگر پھر گئے بس پختہ بات ہے وہ شقاق اختلاف میں، بس بتاکید اللہ کے پاس کرے گا تیری ان کی طرف سے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رنگ ہے اللہ کا، اور کون اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے ازروئے رنگ کے، اور ہم اسی کے عابد ہیں۔ کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں تھے یہودی یا نصرانی؟ تو کہہ دے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور کون زیادہ ظالم اس سے جس نے چھپائی گواہی اس کے پاس جو اللہ کی طرف سے ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ یہ گروہ ہے تاخیر سے گزر چکا، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا اوپر، آگے ان کی ملت سے اعراض کرنے والوں کی حماقت کا ذکر۔ رغبہ کا صلہ جب ہن آئے تو اس کے معنی اعراض کرنا ہوتا ہے۔ یہاں ہن صلہ ومن یرغب، اے ومن یعرض، کون اعراض کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈالا۔ ہم نے دنیا میں بھی ان کو چنا، آخرت میں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، اور بھی عقائد کی کتابوں میں ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی فضیلت کے ادلہ قطعیہ نہ ہوتے تو یہ آیت اور اس مضمون کی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ سب سے زیادہ۔ اگر آپ کے افضل ہونے کے ادلہ اور نہ ہوتے، وہ یہاں میں نہیں چاہتا اپنے مقام پر کچھ آئیں، تو اگر وہ ادلہ نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کی کلی فضیلت انتظام، لیکن ان ادلہ کے پیش نظر
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ثم ابراہیم ثم موسیٰ علیہ السلام شرف کا، تو ہم نے دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی صالحین میں سے۔ یہی ایک بات میں کرتا ہوں، غور سے آلوسی رحم اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے، تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے، اور بھی حضرات نے کی ہے، وہ باسی ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر آتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، تو پیروی کر ملت ابراہیم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نبی نہ تھے، صاحب شریعت نبی نہ تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار تھے۔ اور ایک مقام پر 7ویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ العزیز کہ پیغمبروں کے نام لیے ہیں، اور آگے فرما فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت کی تو پیروی کر۔ تو معلوم ہوا کہ آپ مستقل نبی تو نہ ہوئے، آپ ملت ابراہیم کے تابع ہوئے، اور آپ گویا کہ ان پیغمبروں کی اقتداء کے مامور ہوئے۔ کیا سوال ہوا؟ قرآن میں حضرت علی رحمۃ اللہ نے یہ سوال کیا ہے تو قرآن پاک میں ایک جگہ میں آیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، پیغمبر اسلام کے آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بھی ملت نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو ملت کے آپ نے خود مستقل شریعت ہو نا، ان کے پیروکار تھے۔ اور دوسری جگہ 7 پارے پیغمبروں کے نام لے کر کے اس کے بعد فرمایا ہے کہ ان کے ہدایت کی پیروی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صاحب ملت میں تھے بلکہ ان کے پیروکار تھے، ان کی اعتراض سمجھ آ گیا۔ اچھا جواب یہ دے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتبع ابراہیم، یہ نہیں فرمایا کہ اتبع الانبیاء، بلکہ فرمایا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی پیروی کریں، فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ وہ ملت ابراہیم اور ہدایت آسمانی حکموں کا نام، ملت ابراہیم اور ہدایت آسمانی حکموں کا نام ہے جن پر وہ چلتے رہے۔ تو پھر اعتراض کرتے کہتے ہیں اگر یہ ہے تو یہ کیوں نے کہہ دیا ملت موسیٰ، وہ بھی تو آسمانی حکم ہے، ملت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کا جواب دو دیتے ہیں۔ ایک یہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ان سب کے ہاں مسلم، یہودی بھی مانتے تھے، نصرانی بھی، مشرکین، بخلاف عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، وہ تو یہودی نصرانی آپس میں جھگڑتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، اور مشرکین نہیں مانتے، تو ان کی شخصیتیں ان کے ہاں متنازع تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی۔ دوسرا یہ کہ فروعات میں بھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ فروعات میں بھی زیادہ ملت میں تابع تھے، یعنی ان سے مشابہت تھی، اس لیے ملت ابراہیم کا نام۔ کیا کہا؟ پھر اس میں یہ اعتراض آئے کہ ملت سے مراد آسمانی حکم ہے، تو پھر ملت عیسیٰ ملت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم سب کے ہاں، سب کے مشرکین یہود اور نصارہ کے ہاں، اور جب ان دونوں کے شخصیات تھے وہ متنازع ان کے ہاں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسرا جواب کہ فروعات میں بھی بھی اکثر فروعات آپ کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں۔ اچھا ہے، جب کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسلم، گردن جھکا دے، فرمان بردار ہو جائے، قال اسلمت لرب العالمین، ووصى بها ابراہیم، ہاں کی ضمیر آگے بسوئے ملت، اس ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ 2 بیٹے قرآن سے ثابت ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔
اور 3 بیٹوں کا ذکر تورات اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. مدین، مدائن، قیدار. ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے مدین، مدائن اور قیدار، 2 کا ذکر قرآن. بیٹے بیٹے تھے، بیٹی کی بیٹی. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں یا بنیا یا بنونا یا تھا، وہ نومیر والا اعلان اس میں آیا. ہاں بنونا یا وہی اے میرے بیٹو. ان کے بھی 12 بیٹے تھے. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، بس ہرگز نہ مرنا الا وانتم. یہود آپ کے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ کی باتیں کچھ اچھی تو ہیں لیکن ہم اس کے مکلف ہیں. وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت ہمیں وصیت کی تھی کہ میرا دین نہ چھوڑنا، اس لیے ہم مجبور ہیں ان کے دین پر چلیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھی جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اور اب اسی کے فرمان بردار. اور ظالموں تم نے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، تم نے تو اوروں کو رب بنا رکھا ہے، تمہیں ان سے کیا نسبت؟ اب یہاں دیکھیے ایک نحوی بات ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھیں. نعبد الہک و الہ آبائک، واو عطف مغایرت کو چاہتے، واو عطف کا مغایرت کے لیے ہوتے ہیں. تو نعبد تیرے الہ کے اور تیرے آبا کے الہ، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ الگ الگ الہ. کیوں واو مغایرت کو چاہتے؟ کہتے ہیں آلوسی رحم اللہ تعالیٰ، انسی رحم اللہ تعالیٰ، بات یہ ہے کہ الہ کا لفظ ہے مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ مجرور. قاعدہ نحوی یہ ہے کہ مجرور پر عطف ہو تو جارہ کو لوٹانا پڑے، مجرور پر عطف ہو جارہ کو لوٹانا پڑے. اور جارہ جہاں الہ مضاف، اس لیے جہاں الہ کا لفظ لائے. اگر یوں کہتے الہ کا و آبائے کا تو یہ نحوی طور پر درست نہ تھا. اور اس سے تعدد کا جو ہے کہ الہ یہ الگ ہو، اس کا نفی آگے کر دیا الہ واحدہ، وہ الہ ایک ہی. یہ کیا کہا وہ الہ آبائے کا، اس میں وہ عطف کا یہ مغایرت چاہتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ الہ کا یہ الگ ہوا، یہ الگ ہوا، الہ آبائے کا وہ الگ ہوا، وہ الگ ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا الہ آبائے کا اس کا عطف ہے تیرے الہ کا، یہ کام جارہ پر. اور جب ایک بات سمجھیے کہ دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ مجرور عطف تو اعادہ جار ضروری ہوتا ہے. الہ کا لفظ مضاف، آپ کو جار الہ سے مضاف سے ملی نا، تو جب تک کہ یہ آگے الہ کا لفظ نہ لاتے تو عطف درست نہ ہو. یہ درست نہ ہوتا الہ کا و آبائے کا. قاعدہ یہ نہ ہوئی کہ مجرور پر عطف ہو، وہ مجرور بالحرف ہو یا مجرور بالاضافت ہو، جب تک جار دوبارہ نہ لائیں عطف درستی ہو. تو اس لیے لا. باقی رہا تعدد کا سوال کہ واو سے مغایرت ثابت ہوتی ہے، تو اس کا دفیہ خود رب تعالیٰ نے کر دیا الہ واحدہ، حالا کون الہ واحدہ، وہ الہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. ونحن لہ مسلمون. تلک امۃ، یہ گروہ ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. اب یہاں بھی نحوی اشکال، وہ اشکال یہ کہ یہ تو سب ذکور ہیں، مرد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا اولئک امۃ؟ دل کا منس کیوں لائے؟
ابراہیم علیہ السلام بھی نہ رہے، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تل کا کیوں لائے؟ تو منس کی طرف جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نحوی قاعدہ یہ ہے کہ خبر کی رعایت اولا ہوتی ہے۔ تل کا مبتدا امتن خبر ہے، کیونکہ امتن منس ہے، اس لیے خبر کی رعایت مشار الیہ کی رعایت سے اولا۔ کیا کہا میں نے؟ کیا سوال یہ ہے کہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب اس میں یا مذکر ہے، نر ہے، اور تل کا منس کے لیے، تل کا جو مؤنث کے لیے تو یہ منس کیوں لائے؟ اولائے کا امتن کیوں لائے؟ اولائے کا امت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خبر کا رعایت یا مشار مبتدا میں خبر کی رعایت اولا ہوتی ہے بجائے مشار الیہ کی۔ تو آگے امتن کیونکہ مؤنث ہے، تل کا امتن یہ گروہ ہے، تاکید سے گزر چکا ان کے لیے دونوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم نہ سوال کیے جاؤ گے جو عمل وہ کرتے۔ وقال یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کونو ہودن تہتدوا، نصارا نے کہا کونو نصارا تہتدوا، تو کہہ دے بل ملت ابراہیم حنیفا، یہ ملتا کی نسب کس سے آئی؟ تو آسان باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کونو، پہلا نہ پہلے کونو، تو جہاں نکونو نکالتے ہیں، بل نکونو ملت ابراہیم۔ دوسرا قرآن کریم میں آتا ہے اتبعوا ملت ابراہیم واتبع ملت ابراہیم، تو اس فعل کی مناسبت سے جہاں نکالتے ہیں بل نتبع ملت ابراہیم، دونوں باتیں سمجھ آ گئی؟ اچھا، حنیف کے معنی یکسو ہونے والے، ایک ہی طرف ہونے والے، یعنی کہ ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی۔ وما کان من المشرکین، اے مشرکین عرب، یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ قولوا، اے مومنو، تم اپنے قلب کی وسعت اور فراخی کا ثبوت دو، تم کیا کہو؟ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب آگے اسباب، سبت ان کی جمع ولد الولد، پوتا، اولاد در اولاد، ان کی اولاد در اولاد کی طرف جو کچھ اترا، اور جو چیز دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جو دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اب بات سمجھیں، تفریق ہے بھی اور نہیں بھی۔ درجوں کے لحاظ سے تفریق ضرور ہے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 15ویں پارے میں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، تو درجے کے لحاظ سے تو فضیلت نصوص سے ساتھ۔ ہاں، یہ حد میں تفریق کیسی ہے؟ ایمان کے سلسلے میں تفریق نہیں کرتے کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض۔ چھٹے پارے میں یہ تفصیل موجود کہ ہم بعض پر ایمان لائیں، بعض پر نہ لائیں، اس تفریق کے ہم آئے۔ درجے کے لحاظ سے فضیلت سامنے، ایک تو یہ نص، اور دوسرا جہاں سے ابتدائے آیت بھی اس پر دلالت ہے۔ قولوا آمنا، تم کہہ دو ہم ایمان لاتے ہیں، تو پہلے بات ایمان ہے، اس ایمان کے سلسلے میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ تو ایک ہے سیاق کا قرینہ اور دوسرا تفسیر کا قرینہ کہ نؤمن ببعض و، ایسے ہم تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون۔ اب آگے بات ذرا توجہ سے سمجھیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہاں ایک لفظی بات ہے، ایک معنوی بات ہے۔ لفظی بات یہ ہے کہ جہاں مثل کا لفظ ہے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ یہود اور نصارہ اور مشرکین ایمان لائیں
بے مثل ما آمنتم بے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کی مثل پر ایمان لائے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کی تو ہدایت پا دو۔ یہ تو ہدایت ہی تو کفر ہے، یہ تو ہدایت میں کفر ہوا۔ وہ کیسے؟ تم ایمان لائے ہو اللہ کی ذات پر، آمنا باللہ، تو وہ اللہ کی مثل پر ایمان لائے۔ تم اوپر پیغمبروں پر ایمان لائے ہو، وہ پیغمبروں کی مثل پر ایمان لائے۔ تم ما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ خدا کی کتابوں پر ایمان لائے ہو، وہ کتب الہیہ کی مثل پر ایمان لائیں، تو یہ ایمان تو نہیں، یہ تو کفر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیے یہاں ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں، یہود نصارہ مشرکین، اس چیز کی مثل پر جس پر تم ایمان لائے، تو تم کس پر ایمان لائے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر، تو وہ کس پر ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل پر، صفات کی مثل پر، پیغمبروں کی مثل پر، کتابوں کی مثل پر، تو پھر ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اشکال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا، دو جواب اس کے آسان ہیں۔ ایک تو صاحب جلالین نے کہتے مثل کا لفظ زائد ہے، المثل مزید، اب مانے یہ ہوں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر وہ ایمان لائیں اس چیز پر جس پر تم ایمان لائے ہو، مثل کا لفظ ہے جلالین تک میں۔ اور کہتے ہیں روح المعانی کبیر وغیرہ میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت ہی یوں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کی قرأت میں بھی مثل تھی۔ تو ایک یہ ہے کہ مثل کا لفظ، دوسرا یہ ہے کہ ما کا لفظ، با کا لفظ مزید، بے مثلے میں با مزید، اور ما یہ مصدریہ، ما کا لفظ مصدر ہے، با کا لفظ مزیدتن، کمالین جمع وغیرہ میں یہ جمع۔ اب مانا یہ ہوگا فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ ایمانکم، ماں نے مصدریہ نے اگلے جملے کو مصدر بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ، اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں، پکڑے۔ یہ کیا کہا میں نے؟ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ لفظی بات وہ لفظ مثل کے بارے میں ہے، کیونکہ یہاں پر ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہود اور مشرکین و نصارہ یہ ایمان لائے اس چیز کی مثل پر جس پر تم ایمان لائے ہو، تو انہوں نے صحابہ کرام نے خدا پر ایمان لائے ہیں، وہ خدا کے ذات کی مثل پر، اس کے صفات کی مثل پر ایمان لائے ہیں۔ اس طرح مومنین نے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، وہ پیغمبروں کی امثال پر ایمان لائے ہیں، اور اس طرف یہ کتابوں پر ایمان لائے وہ ان کتابوں کی مثل پر۔ یہ تو ایسا دور میں یہ تو گمراہی ہوئی، وہ گمراہی ہوئی۔ اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے صاحب جلالین، وہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، مثل کا لفظ زائد ہے، اور معنی اس کا یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اور یہ قرأت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا جواب اس کے یہ ہے کہ یہاں لفظ یہ بعض آئے کمالین اور جمل وغیرہ میں دیے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض یہ زائد ہے اور ماں مصدریہ ہے، اور معنی یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا مثل ایمان، مثل ایمان با اڑا دیں، فَإِنْ آمَنُوا مثل ایمان، تمہارے جیسا ایمان لائیں، پکڑے۔ یہ بات اب رات میں سمجھ لی اچھی طرح سے؟ اچھا، اب مانوی بات آ رہی ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے وقت قولوا میں مخاطب ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ،
قرآن کے نزول کے وقت صحابی تو تھے نا. تو قولوا میں مخاطبین کون ہیں؟ صحابہ کرام نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہو اے صحابہ رضی اللہ عنہ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہود نصارہ مشرکین ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے تو ان کو ہدایت ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان معیاری ہے. خطاب ہے صحابہ تو ایمان صحابہ معیاری تھا. ایسا ایمان لائے جیسے تم لائے ہو. تو صحابہ کے ایمان کی تو بات ہی وہ معیاری ایمان ہے. بات سمجھ آ گئی کیا؟ قرآن پاک کے اولین صحابہ کرام اس صحابہ کرام کو یہاں خدا تم کا ہو جو اے یہود اور نصارہ و مشرکین، اگر تم ایمان لائے نہ، اگر یہ بھی مشرکین بھی یہود تمہارے جیسا ایمان لائیں پکڑے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان معیاری. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ، اگر یہ اعراض کریں تو اختلاف میں بتاکید اللہ کفایت کرے گا تیری ان کی طرف سے وہ سے. اب تولو کے متعلق یہی بات کو سمجھ لینا. یہ تولو کبھی آئے گا ماضی، اس کے معنی اگر وہ پھر جائیں. تولو کبھی آئے گا مضارع جس کے معنی تم پھر جاؤ. تو اس کے لیے میں ضابطہ عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں. سورہ ہود نکالیں شروع. سورہ ہود 11ویں پارے کے آخر میں ہے. نکلی؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. جہاں تولو مضارع اصل میں تھا تتولو. اصل میں کیا تھا؟ باب تفاعل اور تفعال میں ایک تا ہو جاتا اگر تم پھر جاؤ. اب قرینہ کیا ہے؟ بات سمجھ اچھی طرح سے. یہاں دیکھو آگے پیچھے سب مخاطب کے سیدھے. وہ کیا؟ تعبدو، استغفروا ربکم، توبوا، یمتعکم، اور آگے اخاف علیکم، الیہ مرجعکم. تو اس لفظ کے آگے پیچھے دیکھیں. اگر تو مخاطب کا صیغے ہیں، ضمیریں ہیں، تو یہ مضارع اور اصل میں تتولو. یہاں چونکہ استغفروا اور ربکم، یمتعکم، اخاف علیکم یہ خطاب کے صیغے، تو یہاں مضارع ہے. مانا یہ وین تولو اگر تم پھر جاؤ. اور یہاں یہ ماضی ہے. کیوں؟ آگے پیچھے غائب کے صیغے. وہ کیسے؟ پہلے ہے آمنو، اہتدو، پھر نامہ ہم، فسیکفیکہم اللہ. تو آگے پیچھے اگر غائب کی ضمیریں ہوں یا غائب کے صیغے ہوں تو وہ تولو کیا ہوگی؟ ماضی ہے. وہاں مانا کریں گے اگر وہ پھر جائیں. ذات کا آپ نے سمجھ لیا کہ تولو اگر آگے پیچھے خطاب کے صیغے اور ضمیریں ہوں تو وہ تولو ایک کاوڑ گئی. وہاں اس کے معنی کریں گے تم پھر جائیں. اور آگے پیچھے ضمیریں غائب کی ہوں جیسے یہاں تو ماضی کی معنی. بے شک اللہ تعالیٰ سننا صبغۃ اللہ. یہ نسب کس سے آئی ہے؟ تو 3 باتیں آسان ہیں. کشاف، بیضاوی
البحر المحیط، جمل وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ ہے کہ نصب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، سبغنا اللہ صبغتاً فعل ماضی۔ دوسرا نصب علی الاغراء ہے، الزموا صبغت اللہ، نصب علی الاغراء۔ تیسرا یہ ملتا سے بدل ہے، اور ملتا کی نصب بیان ہو چکی کیوں ہے۔ تین ترکیبیں میں نے آسان کر دی ہیں، باقی اتنی۔ کون اچھا اللہ تعالیٰ سے دل رنگ کے اور اب اس کے آپ بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ ایک پانی کا چشمہ تھا جس کا کوئی رنگیلا سا پانی ہوگا، اس کا نام تھا معمودیہ۔ معمودیہ یہ جا کر کے وہاں رنگتے تھے، کہتے تھے ہمارا رنگ چڑھ گیا۔ فرمائیے کیا رنگ ہے؟ رنگ تو اللہ کا جو ایمان کا رنگ ہو، اخلاص کا رنگ ہو اور دین کا رنگ ہو، رنگ تو وہ ہے، اس سے بڑا اچھا رنگ کس کا ہے؟ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو کہہ دے کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے لیے، ہم اسی کے لیے اخلاص سے پیش آتے ہیں۔ یہ آگے تیسرے پارے میں تفصیل آئے گی، یہاں اجمال ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں در اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ کہہ دے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا۔